الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر اساتذہ جامعہ غوثیہ نجم العلوم و دیگر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیے کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقائے کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ و تسلیم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ اس وقت وانجا واڑی مسجد میں صفہ مدرسے کے سالانہ جلسے کے اندر حاضر ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ان کا بچہ یہاں مائک پر آ کر اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پیش کرے گا، لیکن الحمدللہ تحریک کے ماحول کی برکت اور تحریک کی آغوش میں پروردہ ایک عظیم عالم دین نے یہاں پر وہ ساری ناممکن چیزوں کو ممکن کر دکھایا اور آپ کے بچوں کو مائک پر کھڑے رہ کر دین کی تبلیغ کا ہنر سکھایا۔ آج ان کے اساتذہ یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ دل سے مولانا انظار صاحب کے اساتذہ کی دعائیں ان کے لیے نکلتی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ دین متین کی خدمت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، چند خطرات سے آگاہ کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ کچھ آپ کے دل و دماغ کے اندر ایسی باتیں اتارنے کی کوشش کروں گا کہ ان کڑوی باتوں کو لیکن سچی باتوں کو آپ نے دل و دماغ میں جگہ دے دی
تو انشاءاللہ العظیم آپ کی سوچ بھی پاکیزہ بن جائے گی اور زندگی بھی انشاءاللہ پاکیزہ بن جائے گی۔ اس وقت پوری دنیا میں ایک لہر چل پڑی ہے، سائنس، اسکول، کالج، یونیورسٹی، یہاں تک کہ ہم جیسے لبادے میں بھی جو لوگ ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ نہ ڈاکٹر بننا بری بات ہے، نہ انجینئر بننا بری بات ہے، نہ لائر بننا بری بات ہے، نہ ریسرچ اسکالر بننا بری بات ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ یہ لہر جو چل پڑی ہے، اس لہر کے چلنے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو اس لہر کے اندر آ گئے، اس کی لپیٹ میں آ گئے اور اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کی طرف لے گئے اور دین کی تعلیم سے ناآشنا رکھے، ان بچوں کے مستقبل کی کیا پوزیشن ہوگی؟ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ امریکہ کی سرزمین پر، یورپ کی سرزمین پر اگر آپ جا کر کے دیکھیں تو سائنس کی ترقی کے بعد وہاں کے گرجا گھر ویران ہو گئے۔ وہاں کے بچوں نے جب سائنس، ریسرچ، ٹیکنالوجی، اس کا علم حاصل کرنا شروع کیا اور اسی پر انہوں نے پورا فوکس کیا، نتیجتاً ان کا مذہب سے رشتہ بالکل ختم ہو گیا یا نہ کے برابر رہا۔ آج وہاں چرچ بک رہے ہیں اور ان چرچوں کو مسلمان خرید کر مسجد کے اندر کنورٹ کر رہے ہیں۔ تو دین کیسے نکالا جائے؟ تو دین نکالنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ اگر کسی سے کہا جائے کہ تم دین چھوڑ دو، نہیں چھوڑے گا، لیکن ترقی کے نام پر اس کو اگر دین کے راستے سے ہٹانا چاہو تو آسانی سے ہٹا سکتے ہو۔ آج میں آپ کے سامنے صرف بات نہیں، میں دلیل پیش کروں گا، دعویٰ نہیں کر، دلیل آپ کے سامنے رکھوں۔ مسجد میں اگر کسی جلسے میں آج مسلم ڈاکٹرز، انجینئرز، لائرز کو بلایا جائے، نہیں آئیں گے۔ بینکویٹ ہال کے اندر بلاؤ، دوڑے دوڑے آئیں گے۔ جمعہ کی نماز کے لیے ان کی پوزیشن یہ ہوگی، خطبے کے وقت آئیں گے، بغیر ٹوپی کے نماز پڑھیں گے، 2 رکعت پڑھ کر کے بھاگ جائیں گے۔ یہ دنیاوی تعلیم یافتہ کا دین سے رشتہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کہاں کی منطق لے آ کر کیا کیا پیش کر رہے ہیں؟ تو میں آپ کو بتاؤں، کہ زیادہ تر آج مسلمان دنیاوی تعلیم حاصل کر لینے کے بعد اگر اس کی پرورش دینی ماحول کے اندر نہیں ہوئی، اس کے گھر کا ماحول دینی نہیں ہے، ماں باپ اگر نمازی نہیں ہیں، گھر کے اندر اللہ، اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہوتا، تو میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں بڑی مشکل سے ان کا بچہ ڈاکٹر یا انجینئر بننے کے بعد جمعہ کی نماز بھی پڑھتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا۔ یہ ہمارا مستقبل، یہ ہمارا جنریشن جو آنے والا ہے، ہم انہیں ڈاکٹر تو بنانے کی فکر کرتے ہیں، لائر اور انجینئر بنانے کی تو فکر کرتے ہیں، کبھی ہم نے یہ بھی فکر کی کہ ہمارا بچہ اسلام پر قائم رہے؟ کیا پرائرٹی کے اندر اسلام ان کے اندر رکھا گیا؟ کیا ان کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھائی گئی کہ بیٹا تو ڈاکٹر نہیں بنے گا، چل جائے گا، لیکن مسلمان بن کر زندگی گزارنا؟ ہم نے یہ نہیں بٹھایا۔ ہمیں تو خوشی ہوتی ہے جب ہمارا بچہ انگلش کے اندر بات کرتا ہے،
کوئی ریسرچ پیش کرتا ہے، کوئی ڈگری پیش کرتا ہے تو ہم پھولے نہیں سماتے، پھر ہمارا بچہ چاہے جا کر کے مارکیٹ کے اندر دنیا داروں کے ساتھ شراب پیے یا زنا کے اڈے پر جائے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سائنس کا علم حاصل کرنا دہریت کی طرف لے جائے گا؟ کیا ماڈرن ٹیکنالوجی کا ایجوکیشن حاصل کرنا انسان کو دہریہ بنا دے گا؟ تو میں آپ کو بتاؤں، جتنے بھی کالج اور یونیورسٹیز اس وقت ہیں، ان سارے کالج اور یونیورسٹیز کے انوائرمنٹ کا جائزہ لیجئے اور ماحول کا جائزہ لیجئے، تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں 90% وہاں پڑھنے والوں کا ذہن ناپاک ہوتا ہے۔ پاک نہیں ملے گا۔ کالج اور یونیورسٹی کی بات تو بہت دور کی رہی، اب ہائی اسکول کے 9th کے بچے اور بچیوں کے بیگ کے اندر سے کنڈوم ملتا ہوا نظر آ رہا۔ اتنی بدترین سچویشن ہے اس وقت۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم نہ دو، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بناؤ، لیکن میں ضرور آپ کو کہوں گا کہ آپ کو اپنی زندگی کی آخری سانس تک جس بات کی فکر رکھنی ہے وہ قرآن کی بتائی ہوئی فکر کے مطابق فکر رکھنی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وصال کا وقت جب قریب آیا تو کیا فکر تھی؟ قرآن کہتا ہے اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ جب اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا، بیٹوں کو پوتوں کو سب کو جمع کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، اور فکر کس بات کی؟ اپنے بچوں سے آپ نے سوال فرمایا ما تعبدون من بعدی، میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بچوں نے جواب میں کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ بچوں نے کہا آپ کے رب کی عبادت کریں گے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے، اور ہم مسلمان۔ ایک باپ کو سب سے بڑی فکر اپنی اولاد کے سلسلے میں جس چیز کی رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ میرا بیٹا پیدائش سے لے کر کے زندگی کی آخری سانس تک اسلام کو اپنی زندگی کے اندر اس طرح سے اسلام سے محبت کرے کہ یہ نہیں یار میں تو مسلمان، ڈر کے نہیں، الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ جب تک کہ مسلمان ہونے پر فخر محسوس نہیں کرے گا اس وقت تک وہ اسلام پر قائم نہیں رہ سکتا۔ کیا یہ سچ نہیں کہ لاشعوری طور پر آج کا مسلمان اگر اسے جاب نہیں ملتا تو ہم اگر اس سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا بے روزگار کیوں ہو تو اس کا جواب ہوتا ہے مسلمان سمجھ کر مجھے کوئی نوکری نہیں دیتا، میری فائل کلیئر نہیں ہوتی اس لیے کہ میں مسلمان ہوں، مجھے جاب نہیں ملتی اس لیے کہ میں مسلمان ہوں، میرا کاروبار نہیں چلتا اس لیے کہ میں مسلمان ہوں۔ آپ سنتے تو آ رہے ہیں اور کہتے بھی آ رہے ہیں
لیکن اس کے پیچھے پوری دنیا کا رشتہ اسلام سے آپ کمزور کر رہے ہیں۔ نوجوان کی سائیکولوجی یہ ہوتی ہے کہ وہ زوال کو پسند نہیں کرتا، عروج کو پسند کرتا ہے۔ وہ ناکامی کو پسند نہیں کرتا، کامیابی کو پسند کرتا ہے۔ اگر نوجوان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ مسلمان ہونے پر مجھے ترقی نہیں مل سکتی، تو وہ اسلام سے اپنا رشتہ رکھے گا کیوں؟ ہم آج پوری قوم کو اس احساس کمتری کا شکار کر رہے ہیں۔ ہمارے ان جملوں کی بنیاد پر اسلام کی عظمتوں کا چراغ سینے سے بجھنے کے قریب ہے، اور آہستہ آہستہ ارتداد کی راہ اس طرح سے کشادہ ہو رہی ہے کہ ایک نہیں، ہول سیل کے اندر لوگ ارتداد کے راستے پر دوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دنیا نے یہ من بنا لیا ہے۔ اس کو میں دوسرے اینگل سے سمجھاؤں گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ ہم اس وقت 5 قسم کی جنگ کے اندر گرفتار ہیں۔ 5 قسم کی جنگ: اکنامیکل وار، ایجوکیشنل وار، پولیٹیکل وار، پروپیگنڈا وار اور کیریکٹر وار۔ تعلیمی جنگ کے اندر ہم اس وقت ہیں، اور اس جنگ کے اندر ہم شکست تقریباً کھا چکے ہیں۔ معاشی اعتبار سے دنیا کے کسی مسلم ملک کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مارکیٹ میں نہ ملے تو دنیا اس کے بغیر جی نہ سکتی ہو۔ اس لیے معاشی اعتبار سے بھی جنگ کے اندر ہم شکست کھا چکے ہیں۔ پروپیگنڈا وار میں بھی ہم شکست کھا چکے ہیں۔ ہمارا کوئی ایسا میڈیا نہیں جس کے ذریعے پوری دنیا میں ہم اپنی سچائی کو پہنچا سکتے ہیں۔ پولیٹیکل وار کے اندر 57 اسلامی ملک ہونے کے باوجود ایک ملک کو بھی ویٹو پاور نہیں۔ اب لے دے کر ایک جنگ رہ جاتی ہے، وہ ہے کیریکٹر وار، اخلاقی جنگ۔ اس میں آج بھی مسلمان غیروں کے مقابلے میں اخلاقی اعتبار سے بہتر ہے۔ اب اس جنگ کے اندر شکست دینے کے لیے ننگے پن کو عام کیا جا رہا ہے، اور تازہ ترین سروے کی بنیاد پر دنیا میں سب سے زیادہ گندی پکچر دیکھنے والے اگر کوئی قوم نظر آ رہی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ یہ لیٹسٹ سروے کے اندر آیا ہے۔ بد اخلاقی کا سیلاب، عورتوں کو عریاں کیا جا رہا ہے، عورتیں جسم کی نمائش کر رہی ہیں، اور مرد کی پوزیشن یہ ہے کہ بھوکے بھیڑیے کی طرح کھا جانے والی نگاہوں سے انہیں دیکھ کر اپنی زندگی کو برباد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بس یہی ایک وار ہے جس میں ہم بہتر ہیں، لیکن پوری دنیا کوشش کر رہی کہ اس مسلمان کے اخلاق اگر ختم ہو گئے تو پھر دنیا کی کوئی مسلمان کبھی ابھر نہیں سکتے اور نہ کبھی کامیاب ہو سکتے۔ یہ 5 قسم کی جنگیں چل رہی ہیں۔ ہمیں تو گوشت مچھلی کھانے سے فرصت کہاں ہے؟ ہماری سچویشن تو یہ ہے کہ جتنے مسلم اکثریتی علاقے ہیں وہاں پر سب سے زیادہ آپ کو ہوٹلز ملے گی، رات کے 3 بجے تک خوب مرغا مسلم کھاتے رہتے ہیں۔ یہ ہماری قوم کی پہچان ہے، آئیڈینٹیٹی ہے۔ ایک بات بتاؤں، ایک خطیب کو میں سن رہا تھا، چھوٹی سی کلپ تھی ان کی، کسی نے مجھے بھیجی، اہل سنت و جماعت کے بڑے عظیم عالم علامہ ثاقب رضا مصطفی صاحب، کسی نے مجھے بھیجی، میں سن رہا تھا۔ بڑی پتے کی بات انہوں نے بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے ایک صاحب آ کر کہنے لگے، مولانا چلیے جاپان چلتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جاپان جا کر کیا کریں گے؟ کہ حضرت میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جاپان ترقی کیسے کیا۔
کہا اچھا چلو میں نہیں آتا ہوں، تم بتا دو تمہیں معلوم ہو تو وہاں تک کے سفر کی ضرورت نہیں، تم ہی بتا دو۔ تو اس شخص نے بتایا کہ ہر ماں اپنی گود میں اپنے بچے کو جو تعلیم دیتی ہے اس میں خاص طور پر 2 چیزوں کی تعلیم دیتی ہے۔ پہلی چیز، بیٹا جھوٹ مت بولنا اور بددیانتی کبھی مت کرنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ میڈ ان جاپان آدمی دیکھتا ہے تو اندر سے مطمئن ہو جاتا ہے کہ کوالٹی بہت اچھی ہوگی۔ کبھی ترقی یافتہ قوموں کی زندگی آپ نے پڑھی؟ وہ جاپان جس نے ایٹم بم جھیلا ہے، آج تنہا جاپان کے اندر جتنی یونیورسٹیز ہیں پوری دنیا میں موجود اسلامی ممالک کے اندر اتنی یونیورسٹی، تنہا جاپان کی بات کرنا ہوں۔ لیکن میں دنیاوی تعلیم کی بجائے اس جملے کی طرف آتا ہوں، جھوٹ اور دیانتداری ہے ہماری قوم میں۔ جو قوم عمرہ اور حج کے نام پہ فراڈ کرتی ہو اور احرام کی حالت میں لوگوں کو ایئرپورٹ کے اوپر رلاتی ہو، جس قوم میں ایسے، بلکہ مسجد کے چپل کو زنجیر سے باندھ کر رکھنا پڑتا ہے کہ کوئی چوری کر کے نہ جائے، یہ ہے ہماری قوم۔ مجھے بتاؤ کس طرح سے آپ انقلاب لائیں گے، کس طرح سے آپ معاشرے کے اندر بسنے والے مسلمانوں کو سرخ روئی کی طرف لے جا سکیں گے؟ یہ خرابیاں ختم کرنی ہوں گی، ان ساری چیزوں پر نظر رکھنی ہوگی۔ خوب اعلیٰ تعلیم دلاؤ بچوں کو، ڈاکٹر بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، بیرسٹر بھی بناؤ، لیکن سب سے پہلے اس چیز پر نظر رہے، بیٹا نمازی تو ہے نا، بیٹا رات کی تاریکی میں چھپ کر کوئی غلط چیز تو نہیں دیکھ رہا نا، نظر ہونی چاہیے۔ بیٹے کے سینے میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود ہے، بیٹا قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس پر آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ اور وہ بچے، ماشاءاللہ ہمارے ایک ساتھی یہاں پر گولڈ میڈلسٹ ہیں، امام شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، دینی ماحول کے اندر آپ کے ماہیم ہی کے ہیں، باپ کی تربیت اور گھر کے ماحول نے گولڈ میڈلسٹ ہونے کے باوجود آج دین پر صرف ثابت قدم ہی نہیں رکھا، دین کا پیغام پہنچانے والا بنا دیا ہے۔ سائنس حاصل کرو، لیکن میں آپ کو بتاؤں بہت بڑے سائنٹسٹ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، اس زمانے کی بات جو ہزاروں سال پہلے کی ہے، جب ماڈرن ٹیکنالوجی اور سائنس کی ترقی کا کوئی ایسا تصور بھی نہیں تھا، اس سچویشن میں حضرت سلیمان علیہ السلام تخت بلقیس لانے کی بات کرتے ہیں۔ حضرت آصف برخیہ نے عرض کیا، حضور انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک کے جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت آپ کے قدموں میں پیش کر دوں گا۔ کیا بازو میں تخت پڑا ہوا تھا؟ کیا چھوٹا سا تخت تھا؟ سینکڑوں میل کی دوری پر موجود تخت تھا اور ٹنوں وزن کا تخت تھا، لیکن حضرت آصف نے کہا کہ حضور پلک کے جھپکتے لا کر میں پیش کر دوں گا، اور لا کر پیش کر بھی دیا۔ اتنے بڑے کارنامے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا کہ جب میرے صحابی کا اور میرے شاگرد کا یا میرے فالوور کی طاقت اور علم کا یہ حال ہے تو سوچو میرے علم کا عالم کیا ہوگا، لیکن نہیں، مزاج دیا۔ سائنس کی ترقی کی طرف بڑھنے والے نوجوانوں کو ایک سوچ عطا فرمائی، اور جب یہ کارنامہ ان کے شاگرد، ان کے صحابی نے انجام دیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان پر فخریہ جملہ نہیں تھا، بلکہ آپ نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔
یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آج ضرورت اس امر کی ہے، کسی بھی علم کے اندر آپ پیچھے نہ رہو، لیکن آپ کے لیے جاہل رہنا تو گوارا ہے، اسلام سے رشتہ ٹوٹ جائے یہ گوارا نہیں ہونا چاہیے۔ دنیاوی علم آپ کو زمین کے اوپر کام آئے گا، لیکن اسلام قبر کے اندر بھی کام آئے گا اور میدان محشر میں بھی کام آئے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو مسلمان کی حیثیت سے زندہ دیکھنا اور مسلمان کی حیثیت سے اس کا مرنا، یہ اپنی زندگی کے اندر اپنے بچے کے لیے سب سے بڑی سوچ اور سب سے بڑی فکر رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب ایک آخری بات عرض کر دوں، مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ آج میں خطاب کچھ کر سکوں گا، مسلسل کئی راتوں کا جگا ہوا ہوں اور صرف 1-1.5 گھنٹہ سو کر کے بس چل رہی ہے گاڑی، لیکن اللہ کہلوا رہا ہے۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، اگر آپ اسے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، کریں گے انشاءاللہ العزیز، ایک ہے مقصد اور ایک ہے ضرورت، ایک ہے بولیے اور ایک ہے ضرورت۔ ہم نے مقصد کو ضرورت بنا لیا اور ضرورت کو مقصد بنا لیا۔ سمجھا رہا ہوں آپ، مقصد کو ضرورت کے درجے میں لا کر رکھ دیا اور ضرورت کو مقصد کے درجے میں لا کر رکھ دیا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ ہے توجہ پوری طریقے سے؟ اس لیے کہ اگر یہ بات مس کر گئے نا تو بہت بڑی چیز آپ بھول جائیں گے۔ ایک ہے مقصد اور ایک ہے، پھر ایک بار بولیے، مقصد کی جگہ ضرورت نے لے لیا اور ضرورت کی جگہ مقصد نے لے لیا۔ آج دنیا کے مسلمانوں سے پوچھو تمہارا مقصد کیا ہے؟ گاڑی، بنگلہ، موٹر، بس یہی سب، یہ مقصد ہو گیا۔ علم کیوں حاصل کر رہے ہو؟ یہ ہمارا مقصد ہے۔ اچھی جاب مل جائے، اچھی ارننگ ہو، کرائے کے مکان سے خود کے مکان میں، بس یہ پوری محنت و مشقت کا مقصد یہی ساری چیزیں ہیں۔ جواب دیجئے، ہے یا نہیں؟ بولیے۔ آدمی صبح سے لے کر رات تک کیوں کرتا ہے محنت؟ اس کا مقصد گھر ہے، اس کا مقصد بیوی بچے ہیں، اس کا مقصد دنیا کے تعیشات کے سامان کا حصول ہے، یہ اس کا مقصد بن گیا۔ اور ضرورت، جب کام اٹک جائے تو اللہ کو یاد کرو، جب کام اٹک جائے تو اللہ کو یاد کرو، تو اللہ بن گیا ضرورت اور مال بن گیا مقصد۔ ہم اللہ کو ضرورت پڑنے پر یاد کرتے ہیں اور جب سب مل جاتا ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو آج کل ہماری ضرورت دنیا بن گئی، ہمارا مقصد دنیا اور اللہ بن گیا ہماری ضرورت۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارا مقصد اللہ ہو اور دنیا ہماری ضرورت ہو۔ اللہ کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، لیکن ہم جب ضرورت پڑتی ہے تو اللہ کو یاد کرتے، ورنہ اللہ کو یاد بھی نہیں کرتے۔ تو جب ضرورت مقصد بن جائے اور مقصد ضرورت بن جائے تو اس الٹی سوچ پر انسان دیوالیے کا شکار ہو جاتا ہے، پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے، مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو،
اور قرآن کا مطالعہ کرو تو آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن میں اللہ عز و جل نے واضح لفظوں میں فرمایا کہ جب انہیں ہم خوشی دیتے ہیں، جب انہیں کوئی نعمت دیتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اور جب نعمت ان سے چھین لیتے ہیں تو منہ لٹکا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بلکہ جب اللہ انعام اور نعمتیں عطا کرتا ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور جب اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آپ پہنچتی ہے تو مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ مومن کا مقصد اللہ کی خوشی ہونا چاہیے۔ کبھی قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مقصد کو پڑھنے کی ہم نے کوشش کی؟ آؤ ایک آیت میں آپ کو بتا دوں جس میں حضور نے اپنے جینے اور مرنے کے مقصد کو بیان کیا۔ کہتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرے محبوب کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ ہمارا تو جینا بھی دنیا کے لیے اور مرنا بھی دنیا کے لیے ہے، اللہ کے لیے تو کچھ رہ ہی نہیں گیا۔ کیا رہ گیا اللہ کے لیے ہمارے پاس؟ سوچ بدلو اور ہر اس سوراخ پر نظر رکھو جس سوراخ کے ذریعے الحاد، بے دینی ہمارے معاشرے کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ اگر ان سوراخوں پر نظر نہیں اور اس کی طرف سے غفلت برتے تو اللہ رحم و کرم فرمائے کہ کہیں یہ طوفان سب کے گھروں کے دروازے پر دستک دینے نہ لگ جائے۔ بہت سخت امتحان سے مسلمان گزر رہا ہے، بہت سخت حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ کل 31 نائٹ ہے، 12 بجے سے پہلے کوئی گیٹ وے پر جائے گا، کوئی کلب میں جائے گا، کوئی ہوٹل میں جائے گا اور کہیں نہیں جا سکتا تو ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر دیکھے گا کہ جب سال چینج ہوتا ہے تو 12 بجے کتنے دھماکے ہوتے ہیں، 12 بجے کیا ہوتا ہے اور نئے سال کا آغاز کیسے ہوتا ہے۔ اتنی فکر کبھی قرآن پڑھنے کی تم نے کی؟ ارے قرآن تو چھوڑو، رمضان کا چاند دیکھنے کی اتنی فکر کی کہ مغرب ہو گئی، ذرا دیکھیں رمضان کا چاند، دعا کرتے ہیں ایک دن اور لیٹ ہو جائے تو اچھا۔ رمضان کا چاند ایک دن لیٹ ہو جائے تو اچھا، اور عید کے چاند کے لیے بے چین رہتے جلدی آ جائے تو اچھا۔ جتنے اہتمام کے ساتھ تم 12 بجے کا انتظار کرتے ہو، اتنے اہتمام کے ساتھ کیا تم رمضان کے چاند کا انتظار کرتے ہو؟ حضور تو 2 مہینے پہلے سے رمضان کا انتظار کرتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ رجب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی دعا کرتے تھے، اور آج ہم کہاں ہیں؟ کس راستے پر جا رہے ہیں؟ ہوش کے ناخن لو اور قرآن مقدس کے اس فرمان کو دل و دماغ کے اندر محفوظ رکھو۔ کبھی انقلاب کے لیے قومیں اٹھتی ہیں اور کبھی قوم میں انقلاب کے لیے ایک فرد اٹھتا ہے اور پوری قوم میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رب نے اپنے محبوب سے فرمایا قل، تم کہہ دو انما اعظکم بواحدہ، میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں۔ رب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہہ دو تم کہ میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں۔ وہ نصیحت کون سی ہے؟ ان تقوموا للہ مثنا و فرادا ثم تتفکروا، 2 یا 1 اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیں، اٹھ جائیں اور پھر غور و فکر کریں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر قوم کا کوئی ایک فرد بھی اٹھ کر اگر پوری قوم کی فکر کرے اور محنت و مشقت کرے تو اللہ تعالیٰ گری ہوئی اس قوم کو اٹھا دے گا اور ان کو کامیابی کا مسافر بنا دے گا۔ آج اٹھنے کی ضرورت ہے۔
لیکن اللہ کے لیے، اپنے لیے نہیں، للہ فرمایا گیا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اٹھو، اور جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے اٹھو گے تو پھر میرے کریم کی شان بھی یہ ہے کہ وہ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب دو باتیں اور عرض کر دوں، ذہن میں آ گئی۔ یہ دین سے دوری کے لیے کئی حربے استعمال کیے گئے ہیں۔ بزرگوں سے تعلق توڑوانا تو ہے ہی، نبی کی شان کے سلسلے میں بھی ایسے کلمات کہ بندہ نبی سے بھی اپنے تعلق کو کمزور کر بیٹھے معاذ اللہ، اور نبی کو بھی ایک آرڈینری انسان جیسا سمجھ بیٹھے، تو اب اس کے سامنے کوئی آئیڈیل رہے ہی نہیں۔ نتیجتاً وہ قرآن سے دیکھیں، قرآن کا ٹرانسلیشن غلط کیسے ہوا؟ جب اپنی مرضی سے آدمی ٹرانسلیشن کرے گا اپنے علم پر بھروسہ کر کے تو بہک سکتا ہے، لیکن جب نبی کی محبت کے ساتھ ٹرانسلیشن کرے گا تو بھٹکے گا نہیں، وہ بھٹکے گا نہیں۔ اب آئیے ایک بہت اہم چیز آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ علماء سے، مشائخ سے، اولیاء سے اپنے تعلق کو جوڑے رکھو، اس لیے کہ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ یاد رکھیں اس کو۔ کبھی کسی بزرگ کی نظر وہ پلا دیتی ہے جو انسان محنتوں، سالوں کی محنت کے بعد کتابوں سے وہ نہیں پا سکتا جو کسی اللہ والے کی نظر سے مل جایا کرتا ہے۔ اور اگر یہ نہیں سمجھ میں آتا تو ایک شعر ڈاکٹر اقبال کا سنا دوں، اور یہ تو سمجھ میں آ جائے گا اور دماغ میں بات بیٹھ بھی جائے گی۔ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ کس نے سکھائی اسماعیل کو آداب فرزندی۔ فیضان نظر خلیل کی نظر کا کرشمہ تھا، یا مکتبی کسی مکتب میں تو پڑھنے گئے ہی نہیں تھے حضرت اسماعیل، چھری کے نیچے ذبح ہونے کے لیے تیار کیسے ہو گئے؟ یہ فیضان نظر تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو بزرگوں کی نظر سے ایمان بھی ملا کرتا ہے، اور بزرگوں کی نظر سے اللہ عز و جل وہ کچھ عطا کر دیتا ہے جو کچھ انسان محنت و مشقت کے بعد بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اب کسی کے ذہن میں سوال ہو رہا، نظر میں اتنی طاقت کہاں سے؟ تو حدیث کی روشنی میں سنا دوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بری نظر انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے نا؟ آپ کہتے ہیں اس کو نظر لگ گئی۔ تو کوئی انسان اگر کسی پر بری نظر ڈال دے تو اس کی بری نظر سے انسان موت تک پہنچ سکتا ہے، تو کیا کسی اللہ والے کی نظر پڑ جائے تو انسان بلندی تک نہیں پہنچ سکتا؟ تم اس نظر کے قائل ہو تو اس نظر کے کیوں قائل نہیں ہو؟ اس نظر کو بھی مانو، تسلیم کرو اس نظر کو۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ان سارے عقائد، ان سارے نظریات، ان سارے تصورات و تخیلات اور ان ساری تعلیمات سے اپنا رشتہ توڑ دو اور ان سے تعلق توڑ دو جو تمہیں بزرگوں کی بے ادبی اور بزرگوں سے کچھ نہیں ملتا جو یہ تعلیم دیتے ہوں، ان سے کوئی رشتہ مت رکھو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کی فکری اصلاح بھی کریں، اور دور حاضر میں اٹھنے والے فتنوں کے سلسلے میں ہم بہت چوکنا رہیں، اور سب سے زیادہ جس بات کی فکر اپنی اولاد کے سلسلے میں ہمیں کرنی ہے
وہ یہ فکر کرنی ہے کہ ہمارا بچہ، ہماری نسلیں جیے تو اسلام پر اور مرے تو اسلام پر۔ معذرت خواہانہ انداز کے اندر نہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، فخر سے کہے الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر، آپ پر، سب پر کرم کی نظر فرمائے۔ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کئی علماء یہاں تشریف فرمائے، ایک ایک کا نام لو۔ حضرت علامہ مفتی زبیر صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا افتخار اللہ صاحب قبلہ، حضرت مولانا عسید صاحب قبلہ، حضرت مولانا مظہر علیمی صاحب قبلہ، حضرت مولانا عبدالرب صاحب قبلہ، حضرت مولانا عبدالکریم صاحب۔ ماشاءاللہ یہ پوری علم کے آفتاب و مہتاب یہاں پر ماشاءاللہ موجود ہیں۔ سینکڑوں علماء ان کے پاس بیٹھ کر کے، سینکڑوں بچے ان کے پاس پڑھ کر کے بہترین عالم دین بن کر دنیا میں سنیت کا کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ سب یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم، عمل اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ دین متین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں، علم کے زیور سے آراستہ کرائیں، اخلاق سکھائیں، عادات سکھائیں، اطوار سکھائیں، سچائی اور دیانت داری سکھائیں، تاکہ یہ بچے اسلام کو پریزنٹ کر سکیں اور ان کے کردار کو دیکھ کر لوگوں کے سینوں کے اندر اسلام کی عظمت بیٹھ جائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔